بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد طلاق کی شرح بڑھ گئی۔ ابشر کے ذریعے خروج عہدہ منسوخ کیسے کرائیں؟ سعودی سپورٹس کلب میں پہلی مرتبہ خاتون کا تقرر۔ کرونا سے صحت یاب ہونے کی علامات کیا ہیں؟ املج کا فیروزی ساحل، دلکش اور حیرت انگیز مناظر۔ گھر میں شراب سازی، خاتون سمیت 5 غیر ملکی گرفتار۔ نجی اسکولوں کے غیر ملکی اساتذہ کو واپسی کی مشروط اجازت۔ بحرین کے وزیر خارجہ کے لیے شاہ عبدالعزیز ایوارڈ۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد طلاق کی شرح بڑھ گئی۔ سعودی وزارت انصاف نے کہا ہے کہ نئی کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن ختم ہونے پر سعودی عرب میں طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے۔ جون 2020 کے دوران 4079 طلاق نامے جاری ہوئے۔ طلاق کی شرح میں 96.7% کا اضافہ ہوا ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق وزارت انصاف نے اعداد و شمار جاری کر کے بتایا ہے کہ 2019 کے دوران ریاض اور مکہ مکرمہ صوبوں میں جون کے دوران طلاق ناموں میں شرح 53% تھی۔ مملکت بھر میں یومیہ 117 سے لے کر 299 طلاق نامے جاری ہوئے۔ گزشتہ 12 ماہ کے دوران ماہانہ 134 سے لے کر 7500 تک طلاق نامے جاری ہوئے۔ معروف سعودی وکیل عاصم الملا نے سعودی عرب میں طلاق کے بڑھتے ہوئے اسباب کے حوالے سے کہا ہے کہ کئی وجہ سے طلاق کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ نئے جوڑوں میں نا اتفاقی بہت زیادہ ہے، جبکہ گھریلو مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک اہم سبب یہ ہے کہ شوہر سے بیگمات کی فرمائش بہت زیادہ ہو رہی ہیں، جن کی وجہ سے شوہر مالی دباؤ میں آ کر طلاق دے رہے ہیں۔ عاصم الملا نے طلاق کے مزید اسباب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ شوہر کی بدسلوکی، نشہ آور اشیاء کا استعمال اور بیوی پر تشدد بھی طلاق کے اہم اسباب ہیں۔ عاصم الملا نے طلاق کے بڑھتے ہوئے رواج کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی مشورے بھی دیے۔ اہم مشورہ یہ ہے کہ شادی سے قبل دلہا دلہن کو رشتہ زوجیت کی اہمیت، آداب اور طور طریقوں کی بابت خصوصی کورس لازمی قرار دی جائے۔ وجہ یہ ہے کہ عام طور پر نئے جوڑوں کو شادی سے پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رشتہ زوجیت کتنا اہم ہوتا ہے۔ دونوں میں سے کسی کو بھی فریق ثانی کے حوالے سے اپنے فرائض کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے شادی کے بعد غلطیاں ہوتی ہیں اور اس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ ابشر کے ذریعے خروج عہدہ منسوخ کیسے کرائیں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں۔ تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے، مطلع کر دیا جائے گا۔ قارئین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ ایک قاری نے سوال کیا ہے کہ میری والدہ میرے اقامے پر ہیں، وہ خروج عہدہ پر پاکستان گئی ہوئی تھیں، ان کا خروج عہدہ ایکسپائر ہو گیا ہے، میرا اقامہ آئندہ ماہ ایکسپائر ہو جائے گا، میں والدہ کا خروج عہدہ کینسل کرانے کے لیے کیا کروں؟ میرا ارادہ فیملی کو بھی مستقل طور پر پاکستان بھیجنے کا ہے۔ جواب: سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی سفر پر پابندیاں عائد ہیں، تاہم مملکت سے روانگی خصوصی پروازوں کے ذریعے جاری ہے، مگر بیرون ملک سے آمد مکمل طور پر بند ہے۔ تاہم اس حوالے سے ابھی تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کب تک پروازیں مکمل طور پر بحال ہوں گی۔
جہاں تک آپ نے والدہ کے خروج عہدہ کے حوالے سے سوال کیا ہے، اس بارے میں اگر آپ ان کا خروج عہدہ کینسل کراتے ہیں تو اقامہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ فیملی کو بھی مستقل طور پر بھیجنے کا ارادہ ہے، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے ابشر اکاؤنٹ پر لاگ ان کر کے بعد وہاں خدمات کے براؤز پر جائیں، جہاں سے خدمات کے آپشن میں جانے کے بعد جس ادارے سے آپ کو کام ہے اس کا انتخاب کریں۔ جوازات کا انتخاب کرنے کے بعد وہاں اس خدمت کو منتخب کریں جو درکار ہیں۔ آپ خروج ولم یعد کی خدمات منتخب کریں، جس کا مطلب ہے کہ مملکت سے جانے کے بعد واپس نہیں آئے۔ مذکورہ خدمت منتخب کرنے کے بعد مختصر طور پر عبارت تحریر کریں جس میں والدہ کا اقامہ نمبر بھی درج کریں اور اقامے کی PDF کاپی اپلوڈ کریں۔ زہرا بطول کا سوال فلائٹس کے حوالے سے ہے۔ وہ دریافت کرتی ہیں کہ پاکستان سے ریاض کی شیڈول پروازوں کے بارے میں کوئی سرکاری اعلان ہوا ہے؟ جواب: ابھی تک کرونا وائرس کی وجہ سے کسی ملک سے پروازوں کی آمد کا کوئی شیڈول جاری نہیں کیا گیا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد ہے۔ جیسے ہی اس بارے میں کوئی حتمی احکامات جاری ہوں گے، اردو نیوز میں فوری طور پر اطلاع فراہم کر دی جائے گی۔ اکبر قریشی پوچھتے ہیں کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، کفیل نے حروف لگایا ہوا ہے، کیا کروں؟ جواب: یہ بتائیں کہ حروف کتنا پرانا ہے۔ اگر حال ہی میں حروف لگایا گیا ہے تو کفیل سے کہہ کر اسے منسوخ کرانے کے بعد خروج نہائی لگا سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ کو لیبر کورٹ جانا ہوگا، وہاں اس بات کو ثابت کریں کہ کفیل نے حروف غلط لگایا ہے، جس کے لیے درکار دستاویزات بھی فراہم کرنا ہوں گے۔ دوسری صورت میں سفارت خانے یا کونسلٹ کے شعبہ ویلفیئر کو درخواست دیں جس میں تمام معلومات مہیا کریں، وہ آپ کی واپسی کے لیے ضرور مدد کریں گے۔ فیصل جٹ کا سوال واپسی کے حوالے سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خصوصی فلائٹ پر پاکستان چھٹی پر آیا ہوں، یہاں آ کر اقامہ بھی ختم ہو گیا ہے اور ابھی تک تجدید نہیں ہوا۔ پہلے 3 ماہ کے لیے رینیو ہوا تھا لیکن اب نہیں ہوا، کیا میں سعودی عرب واپس آ سکتا ہوں؟ جواب: تاحال بین الاقوامی سفر کے حوالے سے کوئی احکامات جاری نہیں ہوئے۔ سعودی عرب کی جانب سے خصوصی طور پر رعایت دیتے ہوئے بیرون ملک گئے ہوئے غیر ملکیوں کے اقامے تجدید کیے گئے تھے، تاہم ابھی تک اس بارے میں دوسری کسی رعایت کا اعلان نہیں ہوا۔ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے، حکام کی جانب سے غیر ملکی کارکنوں کی واپسی کے بارے میں قواعد کا اعلان کیا جائے گا، آپ اس کا انتظار کریں۔ جیسے ہی اس بارے میں اعلان ہوگا، اردو نیوز کے ذریعے اطلاع دی جائے گی۔ سعودی سپورٹس کلب میں پہلی مرتبہ خاتون کا تقرر۔ سعودی عرب میں سپورٹس کے الوحدہ کلب نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون مدعی بازید کا تقرر کیا ہے۔ مدعی بازید سماجی امور کے ماہر کی حیثیت سے کلب میں خدمات انجام دیں گی۔ آجل اور اخبار 24 کے مطابق الوحدہ سعودی کلب نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ الوحدہ کلب کی انتظامیہ نے مدعی بازید کو سماجی امور کی ماہر کی حیثیت سے تعینات کیا ہے۔ یہ سماجی علوم میں ماسٹرز ہیں۔ سعودی سپورٹس کلب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی خاتون کا تقرر کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سعودی عرب اور سپورٹس کا شعبہ سعودی خواتین کو کھیلوں کی دنیا میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی عرب میں دیگر اہم شعبوں میں بھی کلیدی عہدوں پر خواتین کو تعینات کیا گیا ہے۔ کرونا سے صحت یاب ہونے کی علامات کیا ہیں؟ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے صحت یابی کا پتہ لگانے کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ ضروری نہیں ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کرونا سے صحت یاب بھی ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ متاثرہ شخص 10 دن ہاؤس آئسولیشن میں گزارے۔ ہاؤس آئسولیشن کے آخری 3 ایام کے اندر سانس میں دشواری، کھانسی اور درجہ حرارت جیسی کرونا کی علامتیں نہ ہونے کے بارے میں
इत्मीनान हासिल कर लिया जाए। अगर कोई कोरोना का मरीज हो और वो हाउस आइसोलेशन में रह रहा हो तो 7 दिन के बाद वो खांसी, दर्जा हरारत और सांस में दुश्वारी जैसी अलामतों से दो चार ना हो रहा हो तो समझ लिया जाए कि वो कोरोना से सेहतयाब हो गया है। वाज़ेह रहे कि वजारत सेहत से ये पूछा जा रहा था कि कोरोना से सेहतयाब कब माना जाएगा। मरीज ये कैसे साबित करेगा कि उसे कोरोना से निजात मिल गई है। वजारत सेहत कोरोना से बचाव के अनवान से आगे मुहिम चला रही है। इसका मकसद माशरे के तमाम अफराद को मुहलक वायरस से बचाव और माशरे के तमाम अफराद की सेहत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लक आगाही देना है। वजारत सेहत ने फिर हदायत की है कि अगर कोई शख्स अपने अंदर कोरोना वायरस की हल्की फुल्की अलामतें महसूस करे या इसे ये बात यकीन से मालूम हो जाए कि वो कोरोना के किसी मरीज से मिलता जुलता रहा है तो पहली फुर्सत में सेहती ऐप या 937 पर राब्ता करके मशवरा कर सकता है, इस्तफसार कर सकता है। ये सहूलतें 24 घंटे मुहैया हैं। अलावा व्हाट्सएप 9200005937 पर राब्ता करके भी सेहत मालूमात हासिल कर सकता है। दरियासना वजारत सेहत ने कोविड-19 के मरीज का बुखार बढ़ जाने पर मशवरे दिए हैं। मरीज आराम करे, जिस्म में पानी की कमी से बचने के लिए मशरूबात इस्तेमाल करे और दर्जा हरारत कम करने वाली टैबलेट मसलन पैरासिटामोल का इस्तेमाल किया जाए। उमलज का फिरोजी साहल, दिलकश और हैरत अंगेज मनाजर। सऊदी अरब में उमलज के साहल अहम सियाहती मरकज बन चुके हैं। सफ़ेद रेत से आरास्ता उमलज के साहल के दिलकश मनाजर देखने से ताल्लुक रखते हैं। ये बहीरा अहमर में मोतियों की तरह 104 जजीरों में बिखरे हुए हैं। अरबिया नेटवर्क के मुताबिक यह इलाका मुनफरद जोग्राफियाई महल वकू और शानदार समुद्री कुदरती मनाजर के लिए मशहूर है। शहर के शोर शराबे को नापसंद करने वाले मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की यहाँ पहुंचकर सुकून के साथ समंदर के कुदरती सहर आफरी मनाजर से लुत्फ उठाते हैं। सऊदी फोटोग्राफर मोहम्मद अल शरीफ ने बहर अल फिरोजी साहल के दिलकश मनाजर अपने कैमरे में कैद करके दुनिया भर के सामने पेश किए हैं। ये उमलज मिशनरी का नुमाया तरीन साहल है। उमलज सऊदी अरब के शमाल मगरब में वाक़ है। अल शरीफ का कहना है कि वो फिरोजी साहल का दिल दादा है। उसे सफ़ेद नरम रेत और जजीरे पसंद हैं। उमलज मिशनरी अलवजा और यम्बो शहर के दरमियान बहीरा अहमर के साहल पर वाक़ है। उमलज के जजीरे अपनी नौइयत के मुनफरद रंग माहौल से मज़ीन हैं। बाद कुदरती समुद्री कौमी इलाके हैं जो समुद्री मखलूक़ात से माला माल हैं। दीगर जजीरे ऐसे हैं जहाँ रंग बिरंगे परिंदे बसेरा किए हुए हैं। यहाँ साहल का हर मौसम सियाहों के लिए मौजू है। घर में शराब साजी खातून समेत 5 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने घर में शराब साजी पर 5 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। एक खातून शामिल हैं। 5 गैर मुल्कियों को जरीर महल्ले से मकान में शराब बनाते हुए पकड़ा गया। सऊदी खबर रसां अदारे SPA के मुताबिक रियाद पुलिस के मावन तर्जमान खालिद अल करेदेस ने बताया कि कार्रवाई खुफिया रिपोर्ट पर की गई थी। सादावद्दी में गश्ती फोर्स ने छापा मारकर शराब साजों के खिलाफ कार्रवाई की है। मुलजमान का ताल्लुक अफ्रीका से है। तर्जमान ने बताया कि गैर मुल्कियों के ठिकाने से 81 बैरल, 10 बोतलें और 44 कैन बरामद हुए। इन सब में शराब भरी हुई थी। शराब साजी के आलात भी बरामद किए गए। पुलिस तर्जमान के मुताबिक 5 को हिरासत में लेकर इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के तहवील में दे दिया गया। निजी स्कूलों के गैर मुल्की असातिज़ा को वापसी की मशरूत इजाज़त।
سعودی عرب میں نجی اسکولوں کے غیر ملکی اساتذہ کو مملکت واپسی کی مشروط اجازت دے دی گئی۔ انہیں واپسی کا سفر شروع کرنے سے قبل PCR کرانا ہوگا اور سفر سے 48 گھنٹے پہلے ٹیسٹ کی رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ صرف ایسے اساتذہ کو سفر کی اجازت دی جائے گی جو ٹیسٹ میں کورونا سے پاک ہوں گے۔ سعودی عرب پہنچنے پر انہیں ہاؤس آئسولیشن میں بھی رہنا ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت تعلیم کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر تعلیم نے نجی انٹرنیشنل اور غیر ملکی اسکولوں کے غیر سعودی اساتذہ کی واپسی سے متعلق وزیر صحت کو خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے نئے تعلیمی سال کے حوالے سے غیر ملکی اساتذہ کو سعودی عرب واپسی کی بات کی تھی تاکہ تعلیمی عمل معمول کے مطابق جاری رکھا جا سکے۔ وزارت تعلیم کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نجی تعلیم کے ادارے نے ریاض ریجن میں محکمہ تعلیم سے کہا ہے کہ وہ نجی و انٹرنیشنل اسکولوں کے مالکان اور غیر ملکی اسکولوں کے ذمہ داران سے رابطہ کریں، انہیں بتایا جائے کہ وہ اپنے تدریسی عملے کو مملکت واپسی کی کارروائی مکمل کرانے کے لیے سعودی سفارتخانوں و قونصل خانوں سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دیں۔ بحرین کے وزیر خارجہ کے لیے شاہ عبدالعزیز ایوارڈ۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ریاض میں بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی کا اپنے دفتر میں استقبال کیا اور ان سے ملاقات کی۔ عرب نیوز کے مطابق ملاقات کے دوران وزرائے خارجہ نے دونوں ممالک کے درمیانی تاریخی تعلقات اور علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ریاض اور منامہ کے درمیان خطے کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مختلف امور پر تعاون اور رابطے کو فروغ دینے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بحرین کے وزیر خارجہ کو خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کے دوران خدمات کے اعتراف میں شاہ عبدالعزیز ایوارڈ پیش کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے عبداللطیف الزیانی کی کاوشوں کو سراہا اور بحرین کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے ان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بحرین کے وزیر خارجہ نے خلیج تعاون کونسل اور عرب و اسلامی ممالک کی مابین تعلقات کو مستحکم کرنے کی کوششوں کو فروغ دینے کے لیے سعودی عرب کی نمایاں کردار کی تعریف کی۔ بعد شہزادہ فیصل بن فرحان نے اپنے بحرین ہم منصب اور ان کے ہمراہ وفد کے اعزاز میں زہرانہ دیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اردو نیوز جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔